السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ اس وظیفے کے متعلق چند ساتھیوں نے سوالات کیے ہیں، آج میں ان سوالات کے جوابات آپ کے سامنے دوں گا، غور سے سنیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال ہو تو آپ کے سوال کا بھی جواب مل جائے۔ وہ سوالات کیا ہے؟ ایک ساتھی نے تو یہ سوال کیا ہے کہ کیا ہم یہ وظیفہ تہجد پڑھنے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ اور دوسرا سوال یہ کیا گیا ہے کہ یہ وظیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے تو کس حدیث میں ہے، اس کا حوالہ بتا دے۔ اور تیسرا سوال یہ کیا گیا ہے کہ لیڈیز اس وظیفے کو کس وقت پڑھیں، یعنی عورتیں اس وظیفے کو کس وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اور چوتھا سوال یہ ہے کیا اس وظیفے کے لیے اجازت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے جو سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا یہ وظیفہ ہم تہجد پڑھنے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ وظیفہ تہجد کے پڑھنے سے پہلے آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تہجد پڑھا جاتا ہے صبح صادق سے پہلے اور اس وظیفے کے پڑھنے کا جو وقت ہے وہ صبح صادق شروع ہونے کے بعد ہوتا ہے، تو لہٰذا اس وظیفے کی جو فضیلت ہے وہ آپ کو اسی وقت حاصل ہوگی جب آپ یہ وظیفہ صبح صادق کے بعد پڑھیں گے۔ اگر آپ اس کو صبح صادق سے پہلے پڑھیں گے، تہجد پڑھنے سے پہلے یا تہجد پڑھنے کے بعد، تو آپ کو اس وظیفے کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ ویسے ثواب تو آپ کو حاصل ہو جائے گا، ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے، ذکر کرنے کا ثواب تو آپ کو ملے گا، لیکن اس وظیفے کی جو خاص فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مال و دولت عطا فرماتے ہیں، دنیا آپ کے پاس دوڑ کر آتی ہے، تو یہ فضیلت آپ کو حاصل نہیں ہوگی اگر آپ اس کو صبح صادق سے پہلے پڑھیں گے۔ دوسرا سوال یہ کیا گیا تھا کہ یہ وظیفہ جس حدیث میں بیان کیا گیا اس کا حوالہ بتایا ہے، تو حوالہ میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا ہے، احیاء العلوم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 81 میں یہ حدیث مذکور ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا تولت عنی دنیا وقلت ذات یدی، کہ دنیا نے مجھ سے رخ موڑ لیا ہے اور میرے پاس جو کچھ توشہ بچا تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے، کم ہو گیا ہے، اب کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ صَلَاةِ الْمَلَائِكَةِ وَتَسْبِيحِ الْخَلَائِقِ وَبِهَا يُرْزَقُونَ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم فرشتوں کی دعا اور مخلوق کی جو ہے تسبیح کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اسی تسبیح کے بدولت تو مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو صحابی نے پوچھا کہ ماذا یا رسول اللہ، وہ کون سی تسبیح ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 100 مرہ ما بین طلوع الفجر الى ان تصلی الصبح تأتیک الدنیا راغمتا صاغرتا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث احیاء العلوم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 81 میں یہ مذکور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس حدیث میں اس وظیفے کے متعلق فرمایا کہ یہ وظیفہ 100 مرتبہ صبح صادق کے بعد اور فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ یہ وظیفہ 100 مرتبہ پڑھ لیجئے، دنیا آپ کے پاس دوڑ کر آئے گی۔ تو اس حدیث کا حوالہ میں نے آپ کو دے دیا، احیاء العلوم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 81 میں۔ اور تیسرا سوال یہ کیا گیا ہے کہ لیڈیز اس کو کس وقت پڑھیں، یعنی عورتیں اس وظیفے کو کس وقت پڑھ سکتی ہیں۔ تو عورت ہو یا مرد ہو، کوئی بھی ہو، اس وظیفے کا وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے ایک ہی وقت بتایا ہے، صبح صادق کے بعد اور فجر کی فرض نماز پڑھنے سے پہلے۔ تو مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو، اس وظیفے کو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں اور اس کی فضیلت آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو صبح صادق کے بعد آپ کو پڑھنا ہے اور فجر کی فرض نماز سے پہلے۔ تو چونکہ عورتیں فجر کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتی ہیں، اس وجہ سے وہ اپنے گھر میں جب بھی چاہے صبح صادق کے بعد فجر کی فرض نماز ابھی تک اس نے نہ پڑھی ہو، اس سے پہلے یہ وظیفہ کر لے، سنتوں اور فرضوں کے درمیان کر لے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور چوتھا سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا اس وظیفے کے لیے اجازت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس وظیفے کے لیے کسی قسم کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کسی پیر صاحب کا بتایا ہوا وظیفہ نہیں ہے کہ آپ کو اس کے لیے اجازت کی ضرورت ہو۔ وہ تو تب ہوتا ہے جب آپ کو کوئی پیر صاحب کوئی وظیفہ بتا دیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ وہ اجازت بھی دے دیتے ہیں، کیونکہ اجازت نہیں لیں گے تو پھر اس وظیفے کی جو تاثیر ہوتی ہے وہ آپ کو حاصل نہیں ہوتی۔ تو وظیفے کی تاثیر حاصل کرنے کے لیے آپ کو اجازت لینی پڑے گی پیر صاحب سے، لیکن چونکہ یہ وظیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی وظیفہ آپ کو بتائے
किसी भी जिक्र के मुताल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहे कि ये जिक्र पढ़ा करो, उसके लिए वो इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाज़िमी शेयर कीजिए, मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अगर कोई सवाल आपके ज़हन में है तो आप पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के सवालात को मैं जमा करके उस पर एक मुकम्मल वीडियो बनाऊं, किसी हफ्ते में किसी दिन को मुतय्यन करूं और उसमें जो है आप हजरात के जो है सवालात को जमा करके उसके जवाबात उस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। इंशाअल्लाह ये मेरा इरादा है। अल्लाह ने चाहा तो इसी पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।